بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یقیناً بندوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ کی تعظیم کے اندر شامل ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا: جس شخص نے اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب ہی کی عظمت اور توقیر کی۔ اور ایک اور روایت جو حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے رضی اللہ عنہ سے، کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ فرماتے ہیں: وجبت محبتی للمتحابین فی، کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں۔ یعنی ان لوگوں سے محبت کرنا اللہ فرما رہے کہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے خاص محبت فرمائیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بندوں سے کسی ذاتی مالی فائدے اور مفاد کے بغیر صرف اور صرف اللہ ہی کی وجہ سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ یہ اتنا بڑھیا عمل ہے کہ آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے خاص مقام اور مرتبے اور قرب کی وجہ سے ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ بندے کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ داری اور بغیر کسی قرابت اور بغیر کسی مالی لین دین کے صرف اللہ جل شانہ کی وجہ سے آپس میں محبت کی۔ بس قسم ہے خدا کی کہ ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے، بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ عام انسان جس وقت غم میں مبتلا ہوں گے وہ بے غم ہوں گے۔ پھر اس موقع پر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا: لوگو سن لو، جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو قیامت میں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں سے، تعلق داروں سے، تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے محبت اور حسن سلوک کرتے ہیں۔ یہ تو فطری تقاضا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہو تو ثواب ہے،
لیکن بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر مالی لین دین کے، بغیر لالچ کے، بغیر ہدیے اور تحفے کے، صرف اللہ کے دین کے لیے کسی سے محبت کریں گے تو یہ ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور ایسی نوازشیں ہوں گی قیامت میں کہ انبیاء شہداء رشک کریں گے۔ ہم جو اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، علماء سے اور اکابر سے اور مشائخ سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ فضائل ہمارے لیے بھی ہیں۔ اب ہم نے اپنے بہت سے علماء سے ملاقات تک نہیں کی، بلکہ ہم نے تو شاید انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن ہم ان سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ اور مفاد نہیں ہے، نہ ان بزرگ سے اور عالم سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے۔ یہ جو محبت ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی شریعت کا، حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بس صرف اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ محبت صرف اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ اس محبت پر بھی ہمیں آخرت میں یہ فضائل حاصل ہوں گے جو آج کے درس میں بیان ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔